رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچ چکے تھے۔ اگر آپ کہیں گے کہ سمندر میں چھلانگ لگا دو، ہم لگا دیں گے، اور ہم وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ اب ابو سفیان خود اپنے باقی لوگوں کے ساتھ پورے ساز و سامان اور جو اس نے بزنس کرنا تھا کرنے کے بعد واپس لوٹ رہا ہے، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ رمضان المبارک شروع ہو چکا تھا، ہجرت کا دوسرا سال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابہ کرام، جس میں عورتیں، مرد، بوڑھے مرد، بچے سارے شامل، اور اس کی تفصیل بھی ملتی ہے کہ اتنے بندے جو ہے تقریباً جو ہے وہ تو اس قابل ہی نہیں تھے کہ جنگ لڑ سکتے، صرف اتنے ہی تھے، لیکن اس تفصیل پہ ہم نہیں جاتے۔ ٹوٹل 313 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی، اور اس لیے صحابہ کرام نے ایزی لیا کہ پہلے کئی مرتبہ ایسا ہو چکا تھا کہ نکلنا پڑا لیکن جنگ نہ ہوئی، تو انہوں نے سمجھا شاید اس موقع پر بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو بہرحال 313 صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور اندازہ لگا کر بھی کس طرف سے ابو سفیان آئے گا۔ ابو سفیان کو بھی خطرہ تھا، تو وہ بھی اپنی طرف سے زگ زیگ کرتا ہوا ایک راستے پر نہیں چلا، وہ راستے بدل بدل کے چلتا رہا، اور ایک پوائنٹ پہ جا کے اس کو خطرہ محسوس ہوا کہ مجھے پکڑ لیا جائے گا، تو اس نے اپنا نمائندہ زمزم غفاری کو بھیجا تھا مکہ مکرمہ میں کہ جا کر اعلان کرو کہ میں خطرے میں ہوں اور مجھے بچانے کے لیے لوگ آئیں۔ چنانچہ ایک طرح سے سائرن بج گیا اور 1300 بندے نکلے تھے۔ خود اس نے اپنے طور پہ کوشش جاری رکھی، اور پھر جب بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تو اس نے دوسرا پیغام بھیجا کہ میں اب مکہ کے قریب پہنچنے والا ہوں، اگر آپ لوگ نہیں نکلے تو انتظار کرو، نکل گئے ہو تو واپس آ جاؤ، پھر اکٹھے تیاری کر کے مدینہ پر حملہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان تو یہاں سے نکل گیا، مکہ پہنچنے والا ہے، اور ادھر سے ایک بڑا لشکر جو ہے وہ ہمارے خلاف لڑائی کے لیے آ رہا ہے، اتنی تیاری انہوں نے کی تھی کہ 1300 فائٹرز باقاعدہ مسلح، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ رشتہ دار اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مورلی سپورٹ کرتے تھے، ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتے تھے، ان کو زبردستی شامل کیا تاکہ ایک مرتبہ آپس میں لڑا دیں، آئندہ سپورٹ نہ کریں۔ تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو بھی انہوں نے شامل کر لیا تھا، متمم ندی کو بھی، اس طرح کئی نام، ابو البختری کا نام بھی آتا ہے۔ بہرحال راستے میں جب ان کو پیغام ملا ابو سفیان کا کہ اب میں مکہ کے قریب پہنچ گیا ہوں اور آپ لوگ واپس آ جاؤ، تو پھر ان کے 300 بندے واپس چلے گئے تھے، مگر باقی لوگ ابو جہل کی کمانڈ میں، انہوں نے کہا کہ نہیں، جب ہم تیاری کر کے آئے ہیں تو اب جائیں گے اور لڑیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا، تو مکہ والوں کا لشکر 1000، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 313۔ جب یہ لوگ بدر کے قریب پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بھی مکہ سے ایک لشکر آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا، صورتحال بتائی کہ ابو سفیان تو ہم سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن مکہ سے ایک لشکر آ رہا ہے لڑائی کے لیے، اب کیا کیا جائے؟ ہم واپس مدینہ چلے جائیں یا یہیں رک جائیں؟ اگر اس طرف سے آئے تو مقابلہ ہو اور لڑائی جو ہونی ہے وہ یہاں ہو بجائے مدینہ کے، جنگ تو ہونی ہے، واپس جائیں تب بھی ہونی ہے، واپس جائیں یا یہاں رکیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے تھے اور انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، ہمارا کوئی مشورہ نہیں ہے، آپ اپنی ثوابدید پر فیصلہ کریں، اگر آپ کہیں گے کہ سمندر میں چھلانگ لگا دو، ہم لگا دیں گے، اور ہم وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حکم ہوا کہ جائیے وہاں آپ کی لڑائی ہوگی، اللہ فتح بھی دے گا اور بڑے اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے گا، تو وہ کہنے لگے موسیٰ جائیں آپ اور آپ کا رب لڑے، ہم تو نہیں ان کے ساتھ لڑ سکتے۔
تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ آپ کو تنہا چھوڑ دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپریسیٹ کیا، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حباب ابن منذر نے مشورہ جو دیا تھا کہ آگے ایک چشمہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا نا کہ یہیں رک جائیں، دشمن سے لڑائی ہونی ہے تو یہاں ہو، مدینہ پہ نہ ہو، تو حضرت حباب ابن منذر نے بتایا تھا کہ میں اس علاقے کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہاں پانی کا دو چشمے ہیں آگے، ایسا نہ ہو کہ دشمن کے پاس وہ آ جائیں، نہ جانے کتنا سٹے ہے، پانی بھی تو ضرورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو قبول کیا۔ دیکھیں بہت بڑی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی بھی اپنے ساتھیوں کا مشورہ قبول کر رہی ہے۔ تو ان کے مشورے کے مطابق پھر چشمے کے پاس جا کے کیمپ لگایا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر جنگ کیسے شروع ہوئی یہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔